والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ذوالحجہ کی 4 اور 26 جولائی یہ درس قرآن مجید صبح 9 بجے شروع ہے۔ یہ سورۃ صف کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا ہے جس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر مومنین کو 2 مرتبہ خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو کے عنوان سے۔ پہلے خطاب میں جہاد اور اس کے ثمرات اخروی و دنیاوی کو بیان فرمایا، اور دوسرے خطاب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے حوالے سے مومنین کو بھی حکم ہے نصرت دین کی مدد کرنا۔ پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم، یہ ہے، یہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور راہ خدا میں کافروں سے جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، تو یہ تجارت تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کو اس بات کا علم ہو۔ پھر اس کے ثمرات، یغفر لکم ذنوبکم، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے اور ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ابدی قیام، ہمیشہ کی قیام۔
جنات عدن، یہ بہت ہی بڑی کامیابی کامرانی ہے اور دنیاوی نتیجہ جس کو تم اس دنیا میں چاہتے بھی ہو، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مدد ہوگی، مکہ شریف فتح ہوگا اور اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اے محمد میرے پیارے، آپ اہل ایمان کو فتح مکہ کا مجدہ سنا دیں، ثمرہ سنا دیں۔ یہ آیتیں ہیں، اس میں ترغیب جہاد، لیکن جہاد کی جو اصل ہے یعنی وہ ایمان باللہ، پھر جہاد کے ثمرات دنیاوی و اخروی کا بیان ہے، اور اس عمل مبارک کو تجارت رابحہ سے تعبیر کیا، هل ادلکم علی تجارت۔ واضح رہے کہ ایمان باللہ سے تو انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اور کیونکہ اس میں اعمال کی جرأت جذبہ بھی اسی ایمانی قوت سے آتا ہے، اور دوسرا حکم جہاد فی سبیل اللہ سے اجتماعی اصلاح اور غلبہ دین ہوتا ہے۔ جہاد ایک ایسا مبارک عمل ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور فساد کی جڑ کاٹی جاتی ہے۔ فساد کے کاٹنے کا نام جہاد ہے، فساد کرنے کا، جہاد سے فساد مٹتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر یہ جہادی عمل نہ ہو تو زمین فساد سے بھر جائے۔ آج مسلمانوں میں چونکہ یہ جہاد کا عمل نہیں رہا، جس کے یہ منحوس اثر یہ نکلا، یہود، نصارہ اور عالمی بدماش امریکہ نے انسانوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ ان ظالموں نے سب کو غلامی کے طوق میں جکڑا ہوا ہے، لہذا سوائے جہاد کے کوئی چارہ کار نہیں۔ جہاد انسانیت پر رحمت ہے اور اس کی برکت سے پھر عالمی امن قائم ہو سکتا ہے، انسانی عظمت و شرافت واپس آ سکتی ہے۔ البتہ جہاد، خاص طور پر وہ جہاد جو بصورت قتال ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ہر ایک اپنی مرضی سے اور ہر گروہ اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتا۔ شرائط اور جو قیودات ہیں وہ وقت کے جو اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، اہل فتویٰ ہیں، یہ اس کا حکم وہی صادر کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ دوسری مرتبہ اس رکوع میں، ویسے تو اس صورت میں تیسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا۔ بنی نذیر کو یہ یہود کا قبیلہ تھا، جب مدینہ پاک سے نکال کر ان کے مال و اسباب اور جائیدادیں ان کے قبضے سے نکال کر، اصل میں یہ جو عبارت ہے نا بنی نذیر کو، یہ غلطی سے پچھلے سے پچھلے بلکہ اس سے بھی پچھلے اس کا مضمون کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو وضاحت ہے یہ اس پچھلے کی ہے۔ اس میں مومنین کو دوسرا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہ برائے اقتدار بھی نہیں، یہ اس کاپی میں غلطی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، ہاں اقتداء اس کو حمزہ بنا دو، یہ را نہیں۔ اقتداء اسوہ حسنہ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کا، بس کا پر بات ختم ہو گئی، آگے حواری سے نئی بات ہے، یہاں پر وہ وقف کا نشان لگا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، حواری تھے، ان کے اچھی
نمونے کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کے مومنین کو۔ باقی رہا حواری کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ لفظ حور سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سفیدی۔ اور اصحاب عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو انصار دین تھے ان کو حواری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لے آ کر اور نصرت فرما کر اپنے دل کو سفید کر دیا، نور سے بھر دیا۔ یہ لوگ مخلص تھے اور غریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی اصحاب تھے مدینہ منورہ، انہوں نے بھی بڑھ کر دین اسلام کی اور مہاجرین کی مدد فرمائی، اور پھر ان کا نام بھی وہی انصار رکھا گیا مقدس۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ ایمان والے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا اور اس کا رسول اور ابن مریم اور رفع سما کا عقیدہ بھی رکھا۔ اور وکفرت طائفہ، یہ دوسرے لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور پاکیزگی کا انکار کیا، یہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں ابن اللہ یا عین اللہ کہا یا ثالث و ثلاثہ کہا۔ عیسوی جو کہلواتے ہیں اور وہ جو غلط راہ پر آئے ان کے 3 فرقے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین اللہ کہا۔ یہ حلول کے قائل ہوئے کہ خود اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ظاہری شکل میں حلول کر کے آئے، یہ خود اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے۔ تیسرے نے کہا، تیسرا فرقہ کہ ثالث و ثلاثہ، کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک بی بی مریم، ایک خود اللہ۔ پھر یہ تینوں مل کے ایک بن جاتے ہیں، اقلوم ثلاثہ، یہ ایک بن گئے۔ اور یہ فرقے 3۔ اور صحیح ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے عبد تھے لیکن عام عبد نہیں تھے، انعمنا علیہ، اللہ اکبر، ہم نے ان پر انعام کیا۔ یہ آپ کو میں نے کاپی کے جو لکھے ہوئے پرانے تقریباً 25-30 سال پہلے کی کاپی لکھی ہوئی، یہ میں سناتا رہتا ہوں۔ اب تحت لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، یہ اس رکوع کا پہلا خطاب، ویسے سورت کا یہ دوسرا خطاب مومنین کو ہے، ترغیب علی القتال کے لیے۔ اے ایمان والو، کیا میں نہ بتلاؤں تم کو، کیا نہ میں دلالت کروں میں تم کو، کیا میں دلالت کروں تم کو اوپر ایسی تجارت کے جو نجات دے تم کو عذاب علیم سے۔ یہ ثمرہ نمبر 1، تجارت رابحہ کا، نفع مند تجارت کا ثمرہ نمبر 1 کہ نقصان سے بچنا۔ تجارت نافعہ رابحہ وہ ہوتی ہے جو کم سے کم نقصان تو نہ دے، رأس المال تو باقی بچے۔ یہ آخرت کے عذاب سے نجات ملے گی، یہ تجارت نافعہ۔ تجارت کہتے اسی کو ہے نا، حصول الشیء بالعوض، کسی چیز کو عوض کے ساتھ حاصل کرنا۔ اس تجارت کے ذریعے سے آدمی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے
وہ اپنے رأس المال کا بھی تحفظ اور اپنے موجودہ حال و مستقبل کے زمانے کا بھی تحفظ بچوں کے لیے. میں پتہ نہیں رہوں یا نہ رہوں، بچوں کو ایسا کاروبار دے کر کے جاؤں میرے بچوں کا مستقبل مالی لحاظ سے محفوظ ہو جائے. یہ تجارت کا اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو ایک اور جگہ سورۃ توبہ میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بالکل تجارت میں بائع شراء ہوتی ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، ایک بائع ہوتا ہے، ایک مبیع ہوتی ہے، ایک ثمن ہوتا ہے. جی میں نے قلم بیچا، آپ نے خریدا، اس قلم کی قیمت ہے 100 روپیہ. اب 4 چیزیں آ گئیں، بیچنے والا بائع، خریدنے والا مشتری، جس کو بیچا گیا وہ مبیع، جس کے عوض میں بیچا گیا وہ ثمن. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید کیا. اب مشتری کون ہوئے؟ اللہ. خرید کس سے کیا؟ من المؤمنین. اب بیچنے والے کون ہوئے؟ مومن. مبیع کس کو بیچا مومنین نے؟ انفسہم و اموالہم، نفس اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو مومنین نے بیچا، اور خریدنے والے نے اللہ نے خریدا. مومنین کی جانیں خریدیں، مومنین کے مال خریدے. یہ مبیع بن گئی. اب 3 چیزیں آ گئیں. اور جو عوض ہے اس کو ثمن کہتے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ثمن پر بائے عوض داخل ہوتی ہے. بِأَنَّ، کہ اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں انہوں نے عزت دی کہ تمہارے مال کو، تمہاری جان کو میں خریدتا ہوں. مال اور جان کو جو اللہ خرید رہا ہے، کیا یہ ہماری چیز ہے؟ حقیقت میں یہ بھی تو اللہ کی ملک ہے. حقیقت میں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. ہماری جانوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ. ہمارے مالوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ. چونکہ ایک مجازی اور دنیا کے کچھ اختیار کی حیثیت سے جو ایک کچھ درجے کا ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے ہم ظاہری طور پر قبضہ ہے ہمارا، تو اس قبضے کو ملک کا درجہ دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میں خریدتا ہوں جنت کے بدلے میں. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جان دی، ہم نے جان دے دی اللہ تعالیٰ کو. جان دی اور وہ بھی دی ہوئی اسی کی تھی. جو ہم نے دیا، جان دی اللہ کے حکم کے مطابق، وہ بھی حقیقت میں اسی کی تھی، اسی کی دی ہوئی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا حق ادا ہوا؟ ہم نے اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دیا. اے ایمان والو، میں دلالت کرتا ہوں تم کو ایک ایسی تجارت پر. تجارت یہ حل جو ہے، یہ علماء چونکہ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، حل کے معنی استفہامیہ بھی ہے، اصل معنی یہی ہے. دوسرا معنی جو کافی جگہوں پر قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ قد کے معنی میں آتا ہے. قد تحقیق. جس طرح حل اتاک حدیث الغاشیہ، قد اتاک حدیث الغاشیہ. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. وہاں پر بھی حل بمعنی قد کے ہے، اور اس جگہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. حل ادلکم استفہامیہ معنی،
کیا میں بتلاؤں تم کو، یہ استفہام تشویقی کہلائے گا۔ بعض مرتبہ پوچھنا استعلاماً ہوتا ہے، جاننے کے لیے، مثلاً کسی سے پوچھا یہ راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو استعلام کے سے بالا ہیں، وہ تو خود علم رکھنے والے ہیں، تو پھر جس جگہ استعلامی نہ ہو سکے جس طرح یہاں پر، تو پھر استفہام کا مجازی معنی ہوتا ہے تشویقی، سننے والے کو شوق دلانے کے لیے۔ کیا میں تمہیں، جس طرح بچوں کو کہا جاتا ہے کیا میں تمہیں ٹافی دے دوں، اب بچے کو پھر شوق ہوگا ٹافی لینے کا۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں شوق دلانے کے لیے استفہام کے انداز سے فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتلاؤں ایسی تجارت جس میں نجات اور مغفرت اور جنت ہو، شوق۔ یہ تو اس صورت میں جب کہ ہم نے حل کا معنی استفہامی لیا، وہ بھی تشویقی، اور حل کا معنی قد ادلکم معنی ہوگا بے شک میں تم کو بتلاتا ہوں ایسی تجارت۔ اللہ اکبر۔ ایسی کو منع کیا میں نے تجارت کا لفظ میں، ایسی تجارت کا لفظ کیوں کیا؟ تنجیکم آگے اس کی صفت ہے، ایسی تجارت جو نجات دے تم کو عذاب علیم سے۔ یہ دفع مضرت، نفع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جلب منفعت، دوسرا دفع مضرت۔ یہ دفع مضرت سب سے پہلا ضروری چیز یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم نقصان تو نہ ہو۔ اب وہ تجارت جو ہے وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایمان باللہ و رسول و ایمان بالرسول عنوان تو دو ہیں لیکن مضمون واحد ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ میری اپنی ترجیحی ہمیشہ میری ایک ترجیحی اور ایمانی ذوق کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ عنوان دو ہوتے ہیں اور مضمون ایک ہوتا ہے، چیز ایک ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے ہاتھ کو سے قلم پکڑ کر کے کوئی چیز لکھتے ہیں اور لکھی ہوئی چیز کو پھر آپ تعبیر یوں کر سکتے ہیں یہ قلم کی لکھی ہوئی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ ہاتھ سے لکھنے کی نسبت ہاتھ کی طرف کرنا، لکھنے کی نسبت قلم کی طرف کرنا ایک ہی چیز ہے۔ جو ایمان باللہ معتبر ہے یہ وہی ایمان باللہ ہوگا جو ایمان بالرسول کے شکل میں ہوگا، اور ایمان بالرسول وہی ہے جو ایمان باللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک ہی چیز ہے، اور اس کے پھر بالعکس نعوذ باللہ، کفر باللہ وہی کفر بالرسول ہوگا، اور کفر بالرسول وہی کفر باللہ ہوگا، اور معصیت باری تعالیٰ وہ معصیت رسول ہوگی، اور جو معصیت رسول ہے وہ معصیت باللہ ہوگی۔ رضا اللہ کی وہ رضا رسول اللہ ہے، اور رضا رسول اللہ وہ رضا باللہ ہے، اور ناراضگی اللہ کی وہی ناراضگی رسول اللہ کی ہے، اور رسول اللہ کی ناراضگی وہی۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایمان بالقرآن ایمان بالحدیث کو مستلزم ہے، ایمان بالسنت کو مستلزم ہے، اور ایمان بالسنت مستلزم ہے ایمان بالقرآن کو۔ ان میں تفریق اس اعتبار سے نہیں کی جا سکتی، میں نے کہا اس اعتبار سے،
ان میں تفریق اس اعتبار سے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ دیکھو میں نے کہا مضمون ایک ہے، تعبیریں دو ہیں، مضمون ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ دیکھو تعبیر میں دو آ گئے، اللہ اور اس کا رسول، آگے ضمیر واحد کے لیے آئے، اللہ اور اس کا رسول۔ واللہ ورسولہ احق، کو زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یرضوہ، ورنہ ان یرضوہما کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ میرے اللہ تیرے سے، اللہ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کا رسول حق رکھتے ہیں یہ کہ اس کو راضی کرو۔ کس کو؟ ہو ضمیر، کس کو راضی کرو؟ فرمایا اس ہو ضمیر کے اندر رضائے اللہ بھی ہے، رضائے رسول بھی ہے، یہ دونوں پھر ایک بن جاتے ہیں رضائیں۔ یہ رضائیں وہ تو اللہ اور ہیں، رسول اور ہے، وہ اللہ معبود، رسول عبد، لیکن رضائیں ایک ہیں۔ یاد رکھنا بابا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہائے ہائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ ایمان میں انسان کی ذاتی اصلاح ہوتی ہے، اور ایمان کی قوت و ضعف کے درجے کے اعتبار سے آگے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ جتنی درجے کا ایمان میں قوت بڑھتی جائے گی اس کو جذبہ اعمال ہوتا جائے گا۔ آج ہمارے ایمان میں چونکہ کمزوری ہے، اس وجہ سے ہمارے اعمال میں کمزوری ہے۔ ایمان اصل الاصول ہے تمام اعمال کا بھی، تمام حسنات کا بھی، تمام خیرات و برکات کا بھی۔ اور دوسری چیز جو اس اصل ایمان کے پھر اجتماعی قوت کہلاتی ہے، وہ جہاد ہے۔ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد ظاہری دشمن سے، کفار سے، جہاد شیطان سے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ایک ظاہری دشمن، اس سے جہاد آسان ہے، نظر تو آتا ہے، دست بدست تو لڑائی تو ہوتی ہے، پھینکا پھونکی بھی ہوتی ہے، ادھر سے ہماری طرف سے رمی ہو رہی ہے، ادھر سے ان کی طرف سے۔ اور شیطان مخفی دشمن ہے، اس سے جہاد اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور تیسرا جہاد اپنے نفس سے، اپنے نفس سے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ شیطان سے جہاد اور نفس سے جہاد سے کی قوت، یہ بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے یہ قوت حاصل ہوتی ہے، خانقاہی تربیت سے۔ ہائے ہے، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ جزا مقدم ہے، ان کنتم تعلمون شرط مؤخر ہے۔ اگر تم اس بات کو جان لو، سمجھ لو، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آگے یغفر، یہ ثمرہ اخروی، تجارت کا ثمرہ اخروی، تجارت کا ثمرہ اخروی۔ یغفر لکم، بخشیں گے اللہ تم کو، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور داخل کریں گے تم کو ایسی بہشت میں، جنات موصوف، کیسی بہشت کہ چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، نہریں زمین دوز ہوں گی جنت کی، اور بڑی پیاری ہوں گی۔ میں نے زمین دوز نہر دیکھی ہے اور اس کے پانی کو بھی استعمال کیا ہے، بی بی زبیدہ کی نہر۔
الحمدللہ بچپن میں گیا تھا، اس وقت میں ہدایہ پڑھتا تھا، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ سن 65 میں ایوب خان کا دور تھا، بحری راستے سے حضرت والدہ صاحبہ بھی ساتھ تھیں اور میرے چھوٹے دونوں بھائی بھی ساتھ تھے، مولوی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی حسین احمد مدنی زیدہ مجدہ، وہ تو مجھ سے چھوٹے تھے۔ اور اس وقت ہمیں جو مکان ملا تھا بالکل حرم شریف کے متصل، جو ہی باب عمرہ سے نکلتے سامنے وہ عمارت تھی، بالکل درمیان میں چھوٹی سی ایک سڑک تھی بس۔ اس میں پانی نہیں تھا، اس وقت یہ موٹروں کا زمانہ بہت کم تھا۔ ہم تیسری منزل میں رہتے تھے، ہمارے سامنے نیچے اس حرم شریف کے باب عمرہ کے نیچے کے آگے سے دروازے کے باہر زمین دوز سیدہ بی بی زبیدہ رحمہ اللہ تعالی کی زمانے کی وہ نہر تھی، نہر زبیدہ، وہ زمین دوز تھی، یہاں سے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ پر ہجوم یہاں اپنی بالٹیاں گھڑے اور وہ لے آتے۔ ہمارے مکان والے نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہوئی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں ٹانگی کہتے ہیں، ٹانگی لکڑی ہوتی ہے لمبی، اس کے ایک کنارے پر لوہے کا ٹین بندھا ہوا تھا، دوسرے کنارے پر دوسرا، پھر میں خود ہی اس کو اپنے کندھے پر لکڑی کو لاد کر کے وہ اس نہر سے پانی بھر کر کے تیسری منزل پر لے جاتا تھا۔ میں نے وہ دیکھی تھی، صاف ستھرا پانی تھا۔ یہ جو عام طور پر یہ جو ہمارے نہری دریائی پانی ہے ایسے نہیں تھا، مٹی والا، انتہائی چمکدار صاف ستھرا، اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں اس میں۔ تو جنت کا بھی یہی نمونہ ہوگا، من تحتہا، نہریں نیچے بہنی۔ یغفر، ایک نحوی مسئلہ بتاتا جاؤں، یغفرو ہونا چاہیے تھا، یدخلو ہونا چاہیے تھا۔ حالت جزمی کیوں آئی؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جزا ہے شرط محذوف کی، اذا فعلتم ذالک، اگر یہ دونوں کام کر لو، ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، تو اگر یہ کر لو، اذا فعلتم محذوف شرط ہے، تو اللہ بخشیں گے تمہارے لیے، تمہارے گناہوں کو داخل کریں گے، یہ جزا ہو جائے گی، اور جزا مجزوم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ امر کے جواب میں ہے، اور امر کے جواب میں جو مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا پیچھے امر کون سا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ شکل میں تو مضارع ہے، معنی میں یہ امر کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، شکل میں یہ مضارع ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن معنی میں یہ امر کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ واہ قرآن، قرآن سے تعلق رکھیں بابا، قرآن سے ربط رکھیں ہم سب۔ تو امر کے جواب میں آیا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، مساکن موصوف طیبۃ صفت، یہ دونوں موصوف صفت مل کر کے پھر اس کا عطف ہے جنات پر، اور جنات مفعول ہے یدخلکم کا مفعول فی، مساکن طیبۃ یہ بھی یدخلکم کا مفعول فی ہوگا۔ جنت ہوگی اور تمہارے لیے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے، جنت میں جو کوٹھیاں اور جنت کی جو رہائش گاہیں ہوں گی وہ پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے۔ اور جنت کیسی؟ عدن کے دو معنی ہیں، جنت کی قسموں میں سے ایک قسم جنت کی وہ جنت عدن ہے، اس کا نام ہے، پھر یہ علم بنے گا، اور ایک ہے اس کا لغوی معنی ہمیشہ کی قیام گاہیں، یہ عارضی پارک نہیں، عارضی سیرگاہ نہیں،
جی 50 روپے ٹکٹ لو اس عجائب گھر کی اور دیکھ کے پھر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیا بنے گا؟ جنات عدن، وہاں پر تم نے رہائش کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ، وہاں سے پھر خارجہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، ارے ایسی تجارت کرنے والے یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس اخرى تحبونہا، یہ اخرى صفت ہے موصوف محذوف کی، نعمتاً اخرى یا عطیتاً اخرى، ایک اور نعمت ہوگی جس کو تم محبت کرتے ہو اس نعمت سے، پھر یہ مفعول بہ ثانی بنے گا، فعل محذوف نعطیکم، ہم تم کو عطا کریں گے ایک اور نعمت جس کو تم خود بھی پسند کرتے ہو، تم خود بھی پسند کرتے ہو۔ یہ طبعاً اور ایماناً، صرف طبعی نہیں، دینی اعتبار سے فتح ہو، فتح نصر من اللہ و فتح قریب، مسلمان صحابہ کو بتایا گیا۔ پہلی نعمت اس تجارت کی تو اخروی اعتبار سے، نجات عذاب علیم سے، مغفرت، دخول جنت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس تجارت کا نتیجہ تمہیں خود پسند ہے، وہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح بھی ایسی جو جلدی ملے، فتح بھی ایسی جو جلدی ملے، قریب کے دور میں ملے، قریبی دور میں ملے۔ اس قریبی دور کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دنیاوی اور خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور، اور خلافت راشدہ کا پھر ایک الحاقی دور سیدنا امیر معاویہ کا، سیدنا امیر معاویہ کا دور 20 سالہ، 50 سالہ دور، یہ فتح، یہ قریبی دور کہلاتا ہے۔ اب جتنی فتوحات اس میں آئیں، سب سے پہلے فتح خیبر مراد ہے، اس کے بعد فتح مکہ، پھر خلافت راشدہ کے دور میں فارس، روم وغیرہ، اور سیدنا امیر معاویہ کے دور میں مزید در مزید یہ فتوحات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو تم، اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا کہ اس کو تم خود ہی محبوب رکھتے ہو، کیا وہ ایمان باللہ اور مغفرت وہ محبوب نہیں تھی؟ وہ محبوب ایمانی، محبوب ایمانی کے درجے میں تھیں، اور یہ محبوب طبعی و ایمانی دونوں درجے میں، کیونکہ مومن یہ جو ظاہری فتح اس کو ہوتی ہے، مومن اس کو صرف طبعی طور تک محدود نہیں سمجھتا، بلکہ اس ظاہری فتح کو بھی، اس ملکی فتح کو بھی ایمانی اعتبار سے بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد ہمیں مل گئی، ایک ظاہری اعتبار سے، اور ایمانی جذبہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھنے والا یہاں کا مسلمان بھی خوش ہو رہا ہے۔ تب اگر صرف طبی بات ہوتی تو یہ خوشی صرف وہاں کے رہنے والوں کو ہوتی جن کو وہاں کی حاضری اور مسجد میں نماز کی اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیزو، ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوگی کہ جب ہمارے پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا، ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوگی جب کہ ہمارے تمام اسلامی ملکوں کو آج کے یہود نصارہ پر فتح نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی نصرت اور فتح قریب سے نوازے۔ دعا کرو، اے اللہ اس آیت مبارکہ کے واسطے سے، اس کی نسبت سے اور اس مقدس آیت کی مبارکہ کے وسیلے سے
جو تیری ہی ذات، تیری ہی کلام، جو کلام تیری در حقیقت تیری صفت قدیمہ ہے اور غیر مخلوق ہے، اے اللہ اس کے واسطے سے ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، عاجزانہ طریقے سے آج کی نصرت کی بھی ہم نصرت اور مدد مانگتے ہیں۔ آج بھی ہمیں فتح نصیب فرما، کشمیریوں کو فتح دے، فلسطین، عراق، شام میں اہل الحق کو فتح دے، اے اللہ پورے عالم اسلام کو فتح دے۔ ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ ہمارے جو ممبران کھڑے ہوتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، ایمان بھی کمزور ہے وہ اپنی ووٹوں کے ورکری کرتے ہوئے پھر اسی آیت کو بار بار زبان سے لاتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب۔ ارے یہ تیری کیا مدد ہے، تیری کیا فتح قریب ہے؟ تیری نیت بھی خراب ہے کہ میں ملک کو لوٹوں گا، تیری نیت بھی خراب ہے کہ میں قوم کے اندر خیانت کروں گا، اور اس وقت اگر دھوکے کے اعتبار سے نیت ہو بھی صحیح لیکن عملاً تو ایسا کرنے والا ہے، یہ فتح قریب نہیں، یہ تیرے لیے الٹا جرم، باقی جرموں کے ساتھ یہ جرم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد بھی، عہدہ ملنے کے بعد بھی تو نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا۔ یہ نصر من اللہ فتح قریب نہیں ہے۔ اللہ حقیقی نصرت ہمیں نصیب فرمائے اور حقیقی فتح نصیب فرمائے۔ وبشر المؤمنین، اے میرے محمد تو خوشخبری سنا دے مؤمنین کو۔ بتاؤ اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے۔ مومنین کو بشارت دینے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک نعمت آئے ایک بڑے کی طرف سے اور کسی اپنے مخصوص اس کے مخصوص دیانتدار کے ذریعے سے کسی کے نام کوئی نعمت آئے بڑے آدمی کی طرف سے، تو اب وہ تو بڑے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور جس کے ہاتھوں کے ذریعے وہ آ رہی ہے وہ بھی اس کے مقدس اور بڑے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن بڑائی اس کی بھی ہو رہی ہے جس کو یہ نعمت مل رہی ہے۔ اللہ نعمت دینے والے ہیں، اور وہ نعمت بلسان محمد و بأیدی محمد، اور اب ان دونوں کی عظمتیں تو ہیں ہی، اب جس کو وہ نعمت مل رہی ہے وہ مؤمنین، ان کی عظمت بھی تو ہے۔ وبشر المؤمنین، آگے دوسرا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کے اللہ کے مددگار۔ یہاں لفظ دین محذوف ہے، اللہ کے دین کے مددگار، سبحان اللہ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جس طرح دوسری آیت میں ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ یہ سورۃ محمد جو 26 پارے میں ہے، یہ آیت اس کی ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یہاں بھی دین کا لفظ محذوف ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ دِينَهُ ان اللہ لقوی عزیز، یہ سورۃ حج کی آیت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کے اعتبار سے اپنی قوت قاہرہ، اپنی قوت جباریہ سے دین کو بلند کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت اللہ یہی ہے
کہ جو شرعی فیصلے ہیں وہ بندے اپنے اختیار سے کریں، لہذا اب بندوں کو کہا گیا ہے تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو، ورنہ قوت اور غلبے کے اعتبار سے ان اللہ لقوی عزیز آگے فرما دیا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ وَمَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے اپنی اختیار سے، اپنے عمل سے۔ باقی رہا میں خود، کیا میں کمزور ہوں کہ تمہاری مدد کے لینے کے لیے میں تمہیں بگار لے رہا ہوں جس طرح بڑے لوگ اپنے مزدوروں سے کام کراتے ہیں؟ نہ، ان اللہ لقوی عزیز، میں قوت والا بھی ہوں، غلبے والا بھی ہوں۔ ہائے ہائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اب میں آپ کو انتہائی عاجزانہ طریقے سے اخلاص کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کے دین کی مدد جو بنیادی مدد کے محل ہیں وہ دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو۔ ایک تو یہ ہے دینی تعلیم اور ان کے مراکز کو قائم کرنا اور علماء حقہ کی معاونت کرنا، ہر اعتبار سے لساناً بھی، مالاً بھی، اور اپنی جان سے بھی، اور نشر و اشاعت اور دوسروں کو ترغیب دینے سے بھی، مالاً و انفساً و لساناً و ترغیباً۔ یاد رکھو بھائی، کیونکہ دین کے چشمے یہی ہیں، کیا؟ دینی مدارس۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ایک ملفوظ بلکہ مکتوب کا حوالہ دے کر کے، جو ان کے مکتوب نمبر 48 حصہ اول ہے، اس کا ایک جملہ، دو جملے فرمایا، لا دینی دور میں دین کو رواج اور عام کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک کوڑی بھی خرچ کرے کوئی، وہ لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ ایک کوڑی خرچ کرے، کوڑی اس وقت ایک پیسے کو کہتے ہوں گے، ایسے آج آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی بے دین قوتیں ہیں یا ان کے حواری ہیں یا ان کے مددگار ہیں یا ان کی غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ہیں، وہ دین، ہر وقت ان کی کوشش یہی ہے، دینی مدرسے، دینی مدرسے، دینی۔ آج بھی یکساں نصاب تعلیم کے عنوان سے دینی مدرسوں کی نصاب کو مٹانے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ کے دین کی مدد کرنے کی یہ ایک شکل ہے، اور سب سے بڑی بنیادی شکل ہے کہ مدارس کا دفاع کرو، اعدائے مدارس کے سے۔ لیکن سارے آج کل کے لوگ خاموش ہیں، صرف مولوی ہے جو سامنے ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ اور دین کی دوسری جو محل ہے مدد کرنے کا، اللہ، وہ دین اور اسلام کو قانونی شکل میں غالب کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، دین اور اسلام کو غالب کرنا قانونی اور حکمرانی کی شکل میں۔ وہ کیسے ہو؟ جمہوری ملکوں میں مجبوری ہے، چلو اس مجبوری سے فمن اضطر غیر ولا عاد، بعض مرتبہ حرام کھایا جاتا ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ تو اس لادینی جمہوریت کو کے اعتبار سے آج کے دور میں دین اسلام کو غلبہ کرنے کی شکل یہ ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، دینی جماعتوں کو ووٹ دو میرے عزیزو۔ جو دینی جماعتیں ہیں، اپنے نمائندہ، ان کے جو دیندار ہیں، ان کو اپنا ووٹ دے کر کے ان کو کامیاب کراؤ۔ یہ دین کی نصرت ہے، یہ سب سے بڑی نصرت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے آدمی پر
جو داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، عمرہ کے لیے تو جاتا ہے، حج کے لیے تو جاتا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہے، لیکن جب ووٹوں کا موقع آتا ہے وہ بے دین جماعتوں کو ووٹ دیتا ہے۔ سب شاید اس آدمی کی رائے گان اور ضائع ہو گئی، یوں سمجھو سب کچھ جل گیا، راکھ ہو گئی، تیری ساری دینداری راکھ ہو گئی جب تو ٹھپا لگا رہا ہے اس طرف جنہوں نے آگے دین کو مٹانا ہے، جنہوں نے اسلام کو آگے رکاوٹ بننی ہے، تو ایسے نمائندے کے حق میں ووٹ کا ٹھپا لگاتا ہے۔ تف ہے، افسوس ہے تیری اس زہری دینداری پر۔ اللہ کے ہاں تو حقیقت سامنے ہے۔ اللہ تو آج کے دور میں نصرت دین کے سب سے بڑے محل یہی دو ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ایسا نہ کرنا۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آج بھی توبہ کر لو، ووٹ صحیح آدمی کو دو، یہ نہ دیکھو یہ میری پارٹی کا ہے، یہ نہ دیکھو یہ میرے خاندان کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ میرے علاقے کا ہے۔ افسوس تم نے اپنی گلی کو پختہ بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کو رد کر دیا کہ چونکہ یہ میرے علاقے کا ہے میری گلی کو پختہ بنا دے گا۔ ہے افسوس تو نے اپنے بیٹے کی ملازمت کرانے کے ایک موہوم وعدے پر یقینی بھی نہیں، وہ کہاں کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، جب کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تمہارے منہ پر بجا مارتے ہیں، نہ تجھے تیرے بیٹے کی ملازمت ملتی ہے نہ تیری گلی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن تیرا جو ہے وہ ایمان کو تو سلب کر دیا، ایمان کو ختم کر دیا۔ ہے افسوس، ہے افسوس تو نے صرف اپنے علاقے کی گیس کے لینے کے لیے تو نے قرآن اور حدیث کو رد کر دیا، تو نے میرے محمد کر دیا، تو نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ خسرت دنیا والآخرہ، افسوس ایسا نہ کرنا۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے ایسے نقصان سے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اے ایمان والو ہو جاؤ تم اللہ کے دین کے مددگار۔ آگے حوالہ دیا بڑا عجیب، جیسا کہ کہا تھا، فرمایا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریین کو، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے قول حجت نہیں، نبی کی حدیث حجت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، اگر ہم یوں کہیں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اے حدیث کے منکر ہو، کہ تم نے یوں کیوں کہا قال رسول اللہ، تم صرف یہی کہو قال اللہ تعالی۔ اللہ بھی تو اپنے نبی کی حدیث نقل کر رہے ہیں، کما قال عیسیٰ ابن مریم۔ ہے ہم لوگ الحمدللہ اپنے بزرگوں کے جوتی صاف کرنے والوں ہیں اور اپنی اس نسبت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ قرآن بھی حجت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت۔ ہم جہاں قال اللہ کہیں گے ہم وہاں پر قال رسول اللہ کہیں گے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ پر بھی تمہاری غصہ تمہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں کہا کما قال عیسیٰ ابن مریم۔ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں او کما قال، او کما قال۔ یہ بھی ہماری احتیاط ہے، ہم بھی او کما قال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو او بھی نہیں کہا، فرمایا کما قال عیسیٰ ابن مریم۔ ہائے 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 ہائے، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے
اپنے حواریین کو. حواریین، یہ حواریین یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص مخلصین ایمان والوں کا نام تھا. ان کا نام حواریون حور سے ہے. حور کا معنی سفیدی ہے. وہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں ان کا ایمان جب دل میں آیا، ان کا اس ایمان کا جو نور ہے، نور کو پھر اللہ تعالیٰ نے سفیدی سے ذکر تعبیر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے تو حواری ہو گئے، میرے نبی کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حواری نہیں ہوں گے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی حواریون، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں. میرے بھی حواری ہے، حضور کے بھی حواری ہے. پھر حواری کئی قسم کے ہیں، کسی کا نام مہاجرین بنا، کسی کا نام انصار بنا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کونو کما قال عیسیٰ ابن، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار طرف اللہ تعالیٰ کے. کافروں کے مقابلے کرنے کے لیے میرا مددگار کون ہے. اور بالکل بعین ہی یہی بات ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، چھپ چھپ کے حج کے موقع پر منا کی وادی میں کبھی ادھر چھپ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے، کبھی اس پودے کے ساتھ جھاڑیاں ہوتی تھی نا. آج تو منا کا وہ شکل اور ہے، وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، خضرا جھاڑیاں ہوتی ہیں کیکر کی یا دوسری چیزیں. حضور وہاں بیٹھتے حسن اتفاق سے مدینہ پاک سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی پیچھے سے حج چلا آ رہا تھا، وہ بھی مینا میں آئے ہوئے تھے. ایک گروہ کی ملاقات ہو گئی. حضور یوں ہی کہتے پھر رہے تھے کون ہے میرے دین کے لیے مددگار. اس صحابہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ہم ہی ہیں آپ کے مددگار. ہائے ہائے، ہم ہی ہیں آپ کے مددگار. واہ قسمت ان کی. اور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کے دین کی. ایسا وعدہ نبھایا. نام بھی ان کا پھر وہی بن گیا انصار. اللہ تعالیٰ نے بھی اس نام کو پسند کیا اور خود نام رکھا، وہ مہاجرین وہ انصار. ایسی مدد کی جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. انصار مدینہ نے. مہاجرین جو چلے گئے تھے ہر کسی چیز کو چھوڑ کر کے، اور مواخات بھی حضور نے فرما دی، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب ایک انصاری بھائی نے مہاجر بھائی کو یہاں تک بھی پیشکش کر دی، کمال ہے ان کا، کہ میری 2 بیویاں ہیں، تیری بیوی نہیں ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، تو میری دونوں بیویوں میں سے ہر ایک کو دیکھ لے، جس کو تو پسند کرے مجھے بتا، میں اس کو پھر طلاق دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مثال. اور یہ نہیں کہ اوپر سے کہہ رہا تھا. اور مہاجر بھی ایسے نہیں تھے، وہ میرے محمد کے صحابی تھے. انہوں نے کہا اللہ مبارک کرے تیرے ان بیویوں تیرے اہل و عیال پر. اور پھر اس نے کہا کہ میرے یہ گھر ہے آدھو آدھ کر لیتے ہیں، میری یہ زمین ہے آدھو آدھ کر لیتے ہیں. دونوں باتوں کو انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو تمہارا گھر تمہارا مال، البتہ مجھے ایک رہنمائی کر، میں دکان نکال لیتا ہوں، کوئی مزدوری کرتا ہوں. وہ میرے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو کونو انصار اللہ، تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ. تو حضور کے مددگار ہوئے، خاتم النبیین کے مددگار ہوئے. تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار.
فآمنت بس ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل کی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی نبی تھے، جو بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے تھے وہ اب ایمان لے کچھ ایک طائفہ، وَكَفَرَتْ طائفہ اور ایک دوسری جماعت نے انکار کیا۔ معلوم ہوا یہ تفریق ہے ایمان اور کفر کی۔ یہ جو آج کل کے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سب ایک ہی ہو تم، ایک ہی ہو تم، ایک ہی ہو تم، کہاں ایک ہیں؟ ارے میٹھا اور کڑوا ایک ہو سکتا ہے؟ ارے سفید اور کالا ایک طرح ہو سکتا ہے؟ ارے حلال اور حرام ایک طرح ہو سکتا ہے؟ کفر اور ایمان بھی ایک جگہ نہیں ہو جائیں گے، جمع نہیں ہو سکتے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ہم نے پھر قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ اس سے کون مراد ہیں؟ مفسرین کے دو قول ہیں۔ یہ ایمان والوں کو جو قوت دی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو پھر ہم نے قوت دی ان کے مقابل کے جو دشمن تھے۔ فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے وہ غلبہ پانے والے۔ اور ایک قول یہ ہے یہ ایمان والے انہی کے بچے کھچے عیسائیوں والے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، اب ان کا جو حقیقی ایمان بے محمد علیہ السلام ہوا، اور ادھر پہلے بھی ان کا ایمان تھا، ایمان بے عیسیٰ سے مشرف تھے، اب ایمان بے محمد علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشرف بالایمان ہوئے، تو ان کو ہم نے جیسا کہ شاہ حبش، اسی طرح کچھ اور بھی ہم نے ان کی مدد کی۔ ان کی مدد ہر اعتبار سے ہوئی، بالحجت بھی، بالقوت بھی، بالسلطنت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصرت اور ہماری فتح مبین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نصرت دین کریں، اور دین کے جو نصرت کے جو دو بنیادی محل ہیں، ایک ہے دینی مدارس اور علماء مدارس، علماء ربانیین، دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی انتخابی اور سیاسی اعتبار سے بھی ہم دین کو قوت بخشیں۔ بہت ہی بھولے ہیں یا بے وقوف ہیں، یہ تو نرم لفظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر دل تو چاہتا ہے کہ ان کو گدھا کہوں۔ گدھے ہیں وہ لوگ جو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں دین کو کہ بس تم داڑھی رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں تھام لو، اور جب ووٹوں کا موقع آئے تو بے دین جماعتوں کو ووٹ دو اور دینداروں کو تم ووٹ نہ دو، اور اسی پر وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور سمجھنے لگے کہ ہم تو ایماندار ہیں۔ یہ انتہائی حماقت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ پاکستان کے اندر بھی اور عالم اسلام کو بھی اللہ تعالی غلبہ نصیب فرمائے، قوت نصیب فرمائے، اور جو مظلوم علاقے، مظلوم قومیں ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، عراق، شام میں اندر جو لڑائیاں جاری ہیں، اللہ تعالی اہل حق کو وہاں پر فتح نصیب فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کو جلد کھلوائے، اور ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب ہو۔ عالم اسلام کے مرکز ہیں، ہمارے درس میں آتے رہتے تھے۔ پچھلے ہفتے وہ فوت ہو گئے، سوموار کا دن تھا۔ یہاں حاجی فتح احمد صاحب جو آگے بیٹھے ہوتے تھے، سفید رنگ کے بڑے خوبصورت موٹے سے، وہ فوت ہو گئے، اور ان کی ایسی پیاری زندگی گزری کہ 15 سال سے مسلسل وہ ایک ہی مسجد میں اذان دیتے آ رہے ہیں، اور دن رات وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، تلاوت، ذکر، کتابوں کا مطالعہ، اور 15 سال سے اسی میں اعتکاف مسجد میں بیٹھے رہے، اور بچوں کو دیندار بنایا، اور اہل حق علماء سے محبت رکھتے تھے۔ خدا کی شان، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اشراق بھی قضا نہیں ہوئی۔ صبح کی نماز پڑھی، پھر اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کر کے وہ ذکر کر رہے تھے گھر میں آ کے، اسی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آرام سے ان کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے 6:30 بجے صبح۔
ہم بھی گئے تھے ان کے جنازے میں شرکت کی، 5:30 بجے شام کو ان کا جنازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ہم سب یہی سوچیں جیسا کہ وہ یہاں تھے، آتے تھے، پھر درس میں، اب آج کے درس میں وہ نہیں ہیں، اسی طرح کہ ہمارا کیا پتہ اگلے درس میں میں ہوں گا، میں آپ کو بس کیا ہے کوئی یقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تیاری کرو، سعادت مند بندہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اگلا درس اتوار چونکہ عید ہوگی، میں سامعین کو عرض کرتا ہوں عید کا وہ دوسرا دن ہوگا۔ عید کے موقع پر بھی اللہ کے دین کی مدد کا ہم وعدہ کریں گے اور عید صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ حقیقی اللہ عید نصیب فرمائے۔ عید ایک ظاہری خوشی کا نام بھی ہے۔ ہماری کیا آج کل کی ظاہری خوشی ہے جب مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، تکلیف دہ حالتیں ہے۔ اس لیے حقیقی عید اور ظاہری خوشی والی عید کے لیے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی عید نصیب فرمائے۔ اور حقیقی عید ایک وہ ہوگی جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور سامنے اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ حقیقی عید ہوگی۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے مسجد میں، پرانی بات ہے، مسجدیں بھی اس وقت کھلی ہوتی تھیں، 4 دیواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ گلی میں ایک مجذوب گزر رہا تھا اللہ والا، وہ ایک ندا کر رہا تھا سرائے کی زبان میں۔ یہ خیر المدارس کا جلسہ تھا، میں اس وقت وہیں پڑھتا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب زراعتی فارم والے سہیوال کے وہاں تقریر کرتے تھے، یہ واقعہ انہوں نے سنایا، اس وقت سے مجھے یاد ہے۔ وہ نعرہ لگا رہا تھا سیاں عید کڈاں، اسی طریقے سے انہوں نے سنایا تھا، اسی طریقے سے سیاں عید کڈاں، سیاں عید کڈاں، اردو میں اے سائیں اے میرے محبوب عید کب ہوگی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا عید کب ہوگی۔ تو اندر والے جو بیٹھے تھے وہ بھی بزرگ تھے، مسجد میں جو بیٹھے تھے، اس نے یہیں سے پھر اس پکار کا جواب دیا، یار ملسی جڈاں، یار ملسی جڈاں، اللہ اللہ مراد ہے، میرا یار میرا محبوب حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جڈن ساکو ملسی ساری عید ہو سی۔ عید ماں غریباں زیارت روئے اوست، ہم غریبوں کی ہم فقیروں کی عید کیا ہے، اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کرنا۔ یار ملسی جڈاں۔ پھر اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، یار ملسی کڈاں سیاں، یار ملسی کڈاں۔ اندر والے نے جواب دیا، راضی تھی سی جڈاں، راضی تھی سی جڈاں، دعا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کو تو یہ خوشخبری مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان پر اللہ راضی، جب راضی تو یار مل گیا، یار مل گیا تو ان کی عید بھی ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جو حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کچھ قریب کے لوگ بھی ہیں، علاقے کے لوگ بھی ہیں، وہ پوچھنا چاہیں گے اس مسجد میں عید کا وقت کیا ہے؟ 7:30 بجے، ٹھیک ہے؟ اس مسجد میں عید کا وقت 7:30 بجے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، قربانی بھی کریں، قربانی کا وجود جی سوا 7 بجے
7 بجے میرے بیٹے مفتی محمد احمد شاہ جمالی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور قربانی وہی جائز ہے اور وہی مقبول ہے جو عید پڑھنے کے بعد ہو۔ جو لوگ پہلے کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں ایک صحابی نے ایسے پہلے کر دی تھی تو حضور نے فرمایا دوبارہ تو قربانی کر، وہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے 7 بجے انشاءاللہ ہوگی عید، انشاءاللہ پہلے آ جائیں تاکہ کچھ بیان بھی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان اور عالم اسلام کے حالات ٹھیک فرما، بیماری کے حوالے سے جو ظاہری اور جو اندرون خانہ یا ظاہری اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں اے اللہ وہ دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کو بھی استحکام نصیب فرما، عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما، اور ہر شر اور نقصان اور دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کے خلاف جو سازشیں مدتوں سے چلی آ رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، مدارس کی حریت اور آزادی اور دینی نصاب کے اندر جو اس کے اندر سازشیں ہیں اس خلاف کرنے کی، مخالفت کرنے کی سازشیں، وہ اے اللہ انہی پر لوٹا دے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے حاجات پوری فرما، ہمارے مشکلات حل فرما، پریشانی دور فرما۔ بیماری کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے عصری تعلیم یا دینی تعلیم ادارے بند ہیں اے اللہ جلد سے جلد ان اداروں کو کھلوا کر کے قوم کے بچوں کو اے اللہ اس میں تعلیم کے دروازے کھول دے، اور ہم سب ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی دینی دنیاوی اعتبار سے اے اللہ ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے اے اللہ تو جانتا ہے، ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ میرے حالات بھی تو جانتا ہے اللہ، اے اللہ ہمارے حالات ٹھیک فرما۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد غیرک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور کائناتہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلا اتوار 2 اگست کا درس نہیں ہوگا، زندگی رہی تو پھر 9 اگست کا ہوگا، 9 اگست بنے گا نا انشاءاللہ۔ سب سے پاک دیوے